یہ قوم جس دن حساب پوچھے گی اور جس دن انہوں نے اپنے آپ کو متحد کر کے دوبارہ سے اپنے آپ کو سر سید اور مولانا شوکت علی ثابت کیا، میری ماؤں نے، میری بہنوں نے، میری بیٹیوں نے جس دن اپنے آپ کو بی اماں کی مثال بنا کر پیش کیا، اس دن پوچھوں گا میں ان لوگوں سے جو میری شناخت میرے وطن میں پوچھتے تھے، انہیں اس میرے باپ داداؤں کے بنائے ہوئے وطن میں اپنی شناخت بتانی پڑے گی۔ وہ بغیر شناخت بتائے اس شہر میں گھوم نہیں سکتے۔ جس دن میرے لوگ متحد ہو گئے اور ہوں گے، انہیں ہونا پڑے گا، اس دن جو لوگ ہماری تلاشی لیتے ہیں انہوں نے اس ملک کو نوچ نوچ کے کھایا ہے، انہیں تمہارے سامنے، ہماری قوم کے سامنے تلاشی دینی پڑے گی۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دینا صرف انہی کا کام ہے، جس کو چاہا غدار بنا دیا، جس کو چاہا محب وطن بنا دیا۔ بہت ساری چیزیں جن کے اوپر بہت بات کی جا سکتی تھی کہ الطاف حسین نے جو کہا غلط کیا، غلط کہا، لیکن میری قوم کو سزا صرف اس بات کی دی گئی کہ انہوں نے کان میں انگلیاں کیوں نہیں ڈال دیں، انہوں نے وہ بات سنی کیوں۔ یہاں سننا جرم ہے، لیکن جو لوگ اردو بولتے نہیں ہیں، پنجابی بولتے ہیں، ان کے لیے کچھ بھی کرنا جرم نہیں ہے۔ کیا غلام مصطفیٰ کھر نے بھارت کے ٹینکوں پر بیٹھ کر آنے کی بات نہیں کی تھی؟ کیا پورے پنجاب کے عوام کو غدار ڈکلیئر کر دیا تھا؟ لیکن اس قوم کے تمام لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا گیا کہ ایک شخص نے غلطی کی تھی، اس کو ٹانگ دیتے، پھانسی دے دیتے، جو سزا دینا چاہتے ہو آپ دو، لیکن اس کے کسی بات کو سننے کی سزا میری قوم کو دی گئی۔ شہر میں جو قتل و غارت گری ہوئی اس کا ذمہ دار مجھے اور آپ کو ٹھہرا دیا جاتا ہے، لیکن اس شہر میں جو قتل و غارت گری ہوئی وہ تو ایک منصوبہ تھا، وہ تو ایک سازش تھی۔ اس قتل کے اندر مجھے اور آپ کو الزام دے دینا کہ ان کی لڑائی کی وجہ سے یہ شہر مقتل بن گیا، اس شہر میں 100 قتل ایک دن میں ہوئے۔ آج امن ہے، بالکل ہم سب پوری طاقت کے ساتھ پاکستان کی افواج اور پاکستان کے اداروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کراچی میں امن کر دیا، لیکن نا تم سے سوال کرتے ہیں، پورے پاکستان کے تمام ادارے اس بات کا انعام حاصل کرنے کے مستحق ہیں یا ان کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے کراچی میں امن ہو گیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 100 افراد قتل ہو رہے تھے اس وقت یہاں کون تھا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس شہر کے اندر قتل کی ذمہ دار میں اور آپ نہیں ہیں۔ اس شہر میں قتل کروائے گئے اور اس شہر میں قتل غارت گری کر کے اس شہر میں بدامنی پھیلا کر اس شہر پر قبضہ کیا گیا۔ گورنمنٹ کی ملازمتیں آپ سے ختم، اس کے بعد پرائیویٹ ملازمتیں بچیں۔ ان پرائیویٹ ملازمتوں کے اندر بھی آپ جب وہاں داخل ہونے کی کوشش کی تو وہاں پر امن و امان کے نام پر، وہاں پر یہ کہہ کر کہ جناب پروٹیکشن چاہیے فیکٹری کے مالک کو، یہ تاجر ہمارے بیٹھے ہوئے نا یہ فیکٹری کے، کہ یہ پروٹیکشن چاہیے، پروٹیکشن کے لیے ایک چوکیدار رکھنا ہے کہ وہ مال اسباب کا حفاظت کرے گا۔ کس کو رکھا؟ ریٹائرڈ میجر کو، ریٹائرڈ کرنل کو۔ کبھی یہ سوچا کہ چوکیدار ہی مالک بن کے بیٹھتا ہے؟ یہ اس پاکستان کی ریت ہے، اس پاکستان کی روایت ہے کہ چوکیداروں نے اس پاکستان کے اندر مالک کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ میجر کو اور کرنل کو لا کے اپنے ہاں آپ نے پروٹیکشن کے لیے رکھ دیا۔ اس کرنل اور میجر کا کردار کیا ہے؟ آج وہ اپنے پنڈ سے، اپنے گاؤں سے لوگوں کو بلا کر بھرتی کرتا ہے، پرائیویٹ نوکریوں سے بھی آپ کو باہر کر دیا۔ میری قوم کے ساتھ جتنے ظلم ہوئے ہیں، جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں، جس دن یہ حساب لیں گے، جس دن یہ متحد ہوں گے، میں نے جس طرح کہا کہ ہر ظلم کا، ہر ناانصافی کا حساب ہوگا، اور پھر یہ وقت بتائے گا۔ اور یہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کی ان کو بھی یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہم ملازمتوں میں حصہ ہو یا اقتدار میں مانگیں گے نہیں، چھین لیں گے۔ اسی طرح جب زمین کا بٹوارا ہوگا، جب وسائل کا بٹوارا ہوگا،
تو اپنا حق اپنا حصہ مانگیں گے نہیں، چھین لیں گے۔ اگر انتخابی سیاست کے اندر ہم سب متحد ہو کر ہم دوبارہ سے اپنے مینڈیٹ کو جو بکھرتا چلا جا رہا ہے، جو تقسیم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کو دوبارہ ہم ایک جگہ پر متحد ہو کر جمع کر لیں تو ہم اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں کہ حکومت بنانے اور بگاڑنے میں ہمارا کوئی کردار ہو۔ ہم حکومت بنا نہ سکتے ہوں، لیکن یہ خوف تو ہوگا کہ یہ حکومت بگاڑ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ حکومت بنانے یا بگاڑنے کی پوزیشن میں نہ ہوں ان کی کوئی حیثیت اس پاکستان کے اندر نہیں ہے۔ اگر مشرف کو گورنمنٹ بنانے کے لیے متحدہ کے ووٹوں کی ضرورت تھی تو متحدہ اس کی صحیح قیمت وصول کر سکتی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو متحدہ قومی موومنٹ یہ کہہ سکتے، الطاف حسین اس زمانے میں موجود تھے، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس شہر کے نوجوانوں کے لیے مجھے یونیورسٹیاں چاہیے، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس شہر کے نوجوانوں کو مجھے گورنمنٹ ملازمتیں چاہیے، میں ڈائریکٹ ڈی ایس پی بھرتی کرنا چاہتا ہوں، میں ڈائریکٹ پولیس افسر بھرتی کرنا چاہتا ہوں، بیوروکریٹ بھرتی کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے ہر مطالبے کو مانتے۔ الطاف حسین یونیورسٹیاں تو بنوا سکتے تھے، الطاف حسین ڈائریکٹ ڈی ایس پی بھرتی کرا سکتے تھے، الطاف حسین ڈائریکٹ بیوروکریٹ بھرتی کرا سکتے تھے، گورنمنٹ کے اندر ملازمتیں حاصل کر سکتے تھے۔ اس شہر کو، سندھ کے اربن ایریاز کو الگ صوبہ بنانے کی بات کی جا سکتی تھی، لیکن الطاف حسین نے صرف 2 مطالبات رکھے: بیت الحمزہ ڈیمولش کر دیجئے اور آفاق احمد کو مار دیجئے۔ اپنی خواہش کا اظہار کر کے مشرف نے ملاقات کی۔ میں عمرے پہ گیا تھا، مجھے راستے سے 20 لوگوں نے آ کے کہا کہ مشرف صاحب، میں نے کہا نہیں ملنا چاہتا میں۔ ان کا کوئی بریگیڈیئر تھا، کوئی آفیسر تھا، ان کا پرسنل سیکرٹری تھا، کیا تھا، اس نے آ کے ضد کی ایئرپورٹ پہ کہ ایک مرتبہ آپ مل لیجئے۔ میں کچھ دیر کے لیے وہاں چلا گیا۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اس شخص نے کہا کہ تم سمجھتے ہو میں نے تمہارے اوپر ظلم کیا؟ میں نے کہا میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ تم نے میرے اوپر ظلم کیا۔ اس نے مجھ سے کہا نہیں، الطاف حسین نے مجھے متعدد بار فون کر کے کہا کہ آفاق کو مار دو۔ میں نے کہا ماروں گا نہیں، جیل میں ڈال دوں گا۔ تو میں نے کہا تم بھی چنگیز خان، ہلاکو خان بنے ہوئے تھے، کہ وہ پتہ نہیں چنگیز خان تھا، ہلاکو خان تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں کبھی کسی پہ ترس آیا؟ تو اس نے کہا ہاں، ایک مرتبہ ایک عورت کا بچہ نہر میں گر گیا تھا، مجھے ترس آ گیا اور رو رہی تھی، تو تم نے کیا کیا؟ کہنے لگے میں نے نیزے سے اٹھا کے اس کو دے دیا۔ تو تم نے آفاق احمد کو الطاف حسین کی فرمائش پہ مارا نہیں، 8.5 سال جیل ڈال دیا۔ تو میں نے کہا تم نے کون سا اچھا کام کیا؟ میں نے کہا کون سا اچھا کام کیا؟ اس نے کہا آفاق مجھے 4 مرتبہ فون کیا الطاف نے۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ شخص آفاق کو مارنے یا بیت الحمزہ کی ڈیمولیشن کی بجائے اس وقت مشرف کو اس کے ووٹوں کی ضرورت تھی، جو بات میں نے آپ سے کہی، اگر وہ اس وقت یونیورسٹیاں مانگ لیتا تو مشرف بالکل تنہا تمام حکومت کا مالک تھا۔ اگر اس سے گورنمنٹ ملازمتیں مانگ لیتے، ملتی نہیں ملتی؟ ملتی۔ یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ انتخابی پالیٹکس سے بھی اپنے آپ کو